وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، اس وقت مجھے جو بات کرنی ہے اس کا عنوان اور ٹاپک یہ ہے کہ میں کیسے سدھر جاؤں. چونکہ ہم میں سے جب 4 آدمی بیٹھتے ہیں تو ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ یار حالات بہت خراب ہے اور سماج میں بہت بگاڑ ہے. پھر وہ دوسرا بھی بولتا ہے، تیسرا بھی بولتا ہے اور چوتھا بھی بولتا ہے. تو ہر ایک کے پاس 2 چیزیں ہوتی ہیں. وہ 4 آدمی بولتے ہیں تو 8 خرابیوں کا تذکرہ ہوتا ہے. آدھا گھنٹہ ہوتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا بھائی، ایسا ہی ہوتا ہے. اور یہ آدھے گھنٹے کے بعد ایک بھی بات سدھرتی نہیں ہے. تو آدھا گھنٹہ بھی گیا اور سدھار بھی کچھ آیا ہے. تو اس لیے بزرگوں کی طرف ایک جملہ منسوب ہے. وہ کہتے ہیں امیت الباطل بترک ذکرہ. باطل کو، غلط چیز کو ختم کرنا ہے تو اس کا تذکرہ، تبصرہ، کامنٹ بننا ہے کہ نہیں. اچھی میڈیا ہاؤس والے کہتے ہیں کہ گودی میڈیا دیکھنا بند کر دو تو طبیعت صحیح ہو جائے. اور کووڈ کے وقت میں آپ نے سنا ہوگا کہ کووڈ کی نیوز بند کر دو تو تمہاری طبیعت صحیح رہے گی. صحیح کہہ رہے ہیں. اور جتنی خبر سنیں گے انہیں تو ایسا لگے گا شاید میرے میں بھی کوئی اس کا چنہ ہے. چیک اپ کرانے جائے گا، کووڈ میں سو کے مر جائے گا. تو یہ علاج نہیں ہے. علاج کیا ہے کہ اس کا تذکرہ بند کر دو. اس لیے کہ باطل کا تذکرہ کرنا یہ بھی تو باطل ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر سے لوٹ رہے تھے. آپ کے پیچھے ایک صحابی رسول تھے. اب ہوا یہ کہ وہ سواری تھوڑی پھسل گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گرے اور وہ بھی گرے. ان کی زبان سے ایک لفظ نکلا تعیس الشیطان، کہ شیطان کا ناس ہو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی بسم اللہ پڑھنے کا. کیا پڑھنے کا؟ تو شیطان کا برائی سے نام لے گا نا تو اپنے لوگوں میں جا کے ایسا کہے گا دیکھو ان کو اتنا تو ہے نا کہ میں ہوں، میں بھی کچھ ہوں. تو باطل کا تذکرہ ہمیں بند کر دینا. سماج میں جو برائیاں ہیں، دیکھو یہ مثلا یہاں بیٹھے ہیں 25 آدمی، تو میرے میں 2 خرابی ہے، آپ کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، برابر. تو اگر ہم سب میں 2 ہے الگ الگ تو 25 کی کتنی ہوئی؟ 50 ہوئی. اب یہاں بیٹھ کے میں اور آپ یہ نیت کر لیں کہ میرے میں جو 2 ہے اس کو چھوڑ دو تو سماج جو ہے میرے اور آپ سے مل کر بنا ہے کہ سماج میں کوئی جنات اور فرشتے الگ سے آتے ہیں؟ بولو بھائی، سماج کس کو کہتے ہیں؟ سوسائٹی کس کو کہتے ہیں؟ میرے اور آپ سے مل کر محلہ بنا، سماج بنا، گاؤں بنا. اب اگر سماج میں کچھ برائیاں ہیں تو اس برائیوں میں میرا اور آپ کا بھی شیئر ہوگا نا، پرسنٹیج ہوگا نا، چاہے 1% ہو 2% ہو. یہ بیٹھنے والا مجمع اگر نیت کر لے کہ میرے میں 5 ہے برائیاں تو میں 5 مہینے میں چھوڑ دوں گا ایک کر کے. تو اس 1 مہینے میں ہم میں سے ہر ایک کی ایک چھوٹ جاوے تو 25 تو کم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ آدھے گھنٹے بیٹھنے میں گپے مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ طریقہ ہے کہ میں سدھروں. دیکھو میں سدھرنا چاہوں گا نا تو آپ 25 آدمی میں سے ایک کی بھی طاقت نہیں کہ مجھے روک سکے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو.
ہے کسی کی طاقت مجھے روکے؟ اور آپ سدھرنا چاہے تو میری طاقت نہیں ہے کہ آپ کو میں روکوں کہ کیوں سدھر رہا ہے، لیکن میں ان کو کہوں کہ تم سدھر جاؤ، تو ہر آدمی کا اپنا ایگو ہوتا ہے کہ نہیں، پرسنالٹی ہوتی ہے، اس کو لگے گا یہ کون ہوتا ہے مجھے جو کہہ رہا ہے، تو برا لگ کے تھوڑا چڑ میں آ جائے گا اور سدھرے گا نہیں اور بگڑے گا، بیڑی پیتا تو سگریٹ پیے گا، تھوڑا چھپ کے پیتا تو سامنے پیے گا، شادی پراٹھ کھاتا تھا 10 والی ویمن سب کے سامنے کھائے گا ایک کل کھاتے میں، کہا کیوں مجھے؟ یہ انسان کی طبیعت ہے ضد پڑنا۔ اس لیے بھائیوں دوستوں اصل جو سدھار کا طریقہ ہے کہ ہم تبصرے کومنٹ بند کرتے ہوئے وہ ایسا فلاں ایسی بند، میں کیسا، اس لیے ایک شاعر نے کہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن سے میں نے اپنے عیب کو، اپنی خامیوں کو، اپنے ویک پوائنٹ کو، اپنی خرابیوں کو دیکھنا شروع کیا، اس دن سے مجھے پورا سماج اچھا لگنے لگا، اور آج میری اور آپ کی نظر اپنے اوپر نہیں ہے تو سب خراب دکھ رہے ہیں، کہ اس نے ٹوپی کیسی پہنی، اس کی داڑھی کیسی ہے، اس کی پینٹ کیسی ہے، اس کا کپڑا کیسا ہے، اس کی شادی کیسی ہے، اس کی موت کیسی ہے، اس کا میت کیسا ہے، سب پورا دکھ رہا ہے، کیونکہ میں اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہوں۔ تو قرآن اور حدیث کا یہ طریقہ نہیں ہے سدھارنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو سدھارے، یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ اچھا بننا اس کا ہر ایک سے اللہ سوال کرے گا کہ تو اچھا تھا کہ نہیں، تو نے اپنا کام کیا کہ نہیں، دوسروں کا سوال تو بعد میں ہے، اس لیے سب سے پہلا سوال آپ کا مجھے نہیں ہوگا، میرا پہلے ہوگا، اب مجھے سدھرنا پڑے گا پہلے۔ اس لیے اب سدھرنے کے لیے کہ آدمی محنت کرے، اس کے لیے بزرگوں نے بہت آسان طریقہ، دیکھو مثلا میرے اندر 5 خرابیاں تو بہت ہیں، لیکن اب سمجھنے کے لیے اداہرن ایگزامپل، مثلا سمجھو کہ مجھے فجر میں نماز جانے میں بہت سستی آتی ہے، یہ میرا غلط کام ہے، ایگزامپل دے رہا ہوں، تو اب میں کیا کروں؟ اور دوسرا کام یہ ہے کہ میں تمباکو بہت نہیں کھاتا ہوں، لیکن مثال دے رہا ہوں، تمباکو بہت کھاتا ہوں میں۔ تیسرا کام یہ کہ گالی بہت بولتا ہوں۔ چوتھا کام یہ کہ دوسروں کی لڑکیوں کو چھیڑتا ہوں۔ پانچواں کام یہ کہ موبائل میں غلط فلمیں دیکھتا ہوں۔ 5 کام ہو گئے، 5 کام ہو گئے۔ اب ان 5 کاموں میں سے کچھ پرانے ہیں، کچھ نئے ہیں، مثلا بیڑی پرانی ہے، تمباکو پرانا ہے، موبائل میں پکچر دیکھنا نیا ہے، فجر میں جانا بیچ والا ہے۔ اب میں 5 میرے برے کام ہیں، اس میں سوچوں کہ ان میں سے سب سے آسانی سے میرے سے کون سا چھوٹ جائے گا۔ ایک دن میں تو نہ کوئی ولی بنا ہے نہ بن سکتا ہے، اور ایک دن میں نہ کوئی سدھرا ہے نہ سدھر سکتا ہے، اگر کوئی ایسی محنت کرے تو فالتو ہے۔ ایک دن بیڑی چھوڑ دی اور دارو چھوڑ دی اور کیا کیا پیتے سب چھوڑ دیا، 3 دن کے بعد ڈبل شروع کر دے گا، قضا نہیں ڈبل قضا کرے گا وہ 3 دن کے بعد، اگر یہ طریقہ اختیار کیا۔ اب 5 کام میں بھائی سمجھو، موبائل میں پکچر بہت دیکھتا ہوں میں، تو یہ آسان ہے کہ بھائی موبائل میں ایسے بھی ریچارج مہنگا ہو گیا، سستا کر کے عادت بنا دیا، مہنگا کر دیا، تو اس مرتبہ ریچارج نہیں کرنا ہے، 1 ہفتہ نہیں کرنا ہے، چلو تو ریچارج نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے چلے گا نہیں کچھ، تو یہ آسان ہے، تو اس کو چھوڑ دو۔ اس ہفتے نیت یہ کرو کہ مجھے اب آج سے یہ پکچر تو دیکھنا آج نہیں، اب بند کر دیا۔ کبھی کبھی بیچ میں خیال آئے گا کہ چلو تھوڑا وائی فائی چلا کے ڈاؤن لوڈ کر لو، ایسا خیال آئے گا، لیکن تھوڑا صبر، تو 1 ہفتے عادت بنائے، پھر 1 ہفتہ اور لے لو اس کے لیے، تو 1 مہینہ آدمی اس کو چھوڑے، تو ایک برائی چھوٹی کہ نہیں چھوٹی؟ میں ایک ساتھ 5 چھوڑنے کا نہیں کہہ رہا ہوں آدمی، اور جب ایک چھوڑنا شروع کیا تو جو چیز مشکل ہے، مثلا تمباکو کی عادت میری پرانی ہے، اور ایسی پرانی کہ لاک ڈاؤن میں 80 کی مل رہی تھی تو بھی کھائی، ایسی گھر میں چولہا جلے نہ چلے نہیں 80 کی بھی مت کھائی،
4 کام مجھے مشکل لگ رہے ہیں اس کے لیے میں آج سے دعا شروع کر دوں. ایک کام تو چھوڑنا شروع کر دیا, 4 کے لیے دعا شروع کر دی. تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بندہ سچے دل سے اللہ کو کہے کہ اللہ مجھے سدھرنا ہے تو اللہ کے دربار میں اس کی قبول نہ ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, منبر پر کہہ سکتا ہوں کہ اللہ اس کی دعا رد نہیں کریں گے, اس کا ماحول بنائیں گے, اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. قرآن کہتا ہے واللیل اذا یغشی والی صورت میں کہ اگر اللہ کسی کے لیے آسان کرتا ہے تو اس کے لیے ماحول تیار کرتا ہے, کسی کی اچھائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے ماحول تیار کرتا ہے, اللہ کرتا ہے. لیکن ایک قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. میں نیت تو کروں کہ سدھروں, کیا نیت کرو؟ اور ہم یہ نہ سوچے کہ یار میرے میں 10 خرابیاں ہیں اور ایک سدھرنے کی نیت کروں گا تو کیا فرق پڑے گا, ساری کھڑکیاں بند کر دو, پردے گرا دو, اندھیرا ہو جاوے, 0 کا بلب جلا دو. سب ایک دوسرے کو دکھیں گے کہ نہیں دکھیں گے؟ مسجد میں اندھیرا کتنا, لیکن ایک 0 بلب جلایا, ماشاءاللہ تھوڑا بہت دکھنا شروع ہو گیا. تو جب آدمی برائی چھوڑے گا نا تو یہ نور ہے. کیا ہے؟ مثلا میں نے پکچر دیکھنا چھوڑا تو یہ ایک نور ہے. اب میرے میں دوسری 40 خرابیاں, 40 اندھیرے, 40 پردے پڑے ہوئے ہیں, تو یہ بلب جو ہے ایک برائی چھوڑنے کا وہ 39 کو متاثر کرے گا اور دھیرے دھیرے سب میں اس کا اثر جائے گا اور انشاءاللہ آدمی صحیح ہو جائے گا. پڑوس کے ملک کے عالم دین ہیں مولانا تقی عثمانی صاحب, وہ کہتے ہیں کہ تم پابندی سے سچے دل سے 40 دن اللہ کو کچھ مانگ کے دیکھو, نہ دے تو کہنا. ہاں تو مجھے اور آپ کو کتنے مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ میرے میں یہ خرابی ہے, میں سدھر جاؤں, میری اصلاح ہو جائے. میری تمباکو کھانے سے میری بیوی بھی پریشان ہوتی ہے, میرے بچوں کی بھی عادت خراب ہو رہی ہے, میرے پیسے بھی گھاڑے پسینے کی کمائی کے پیسے ضائع ہو رہے, کینسر کی بیماری کے آپشن پیدا ہو رہے اس میں. ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں دوسروں کی لڑکیوں کو چھیڑ رہا ہوں, میرے میں یہ خرابی ہے, یہ اللہ یہ سدھار دے مجھے. یہ اللہ میں اپنا ٹائم بہت پاس کر رہا ہوں, یہ امت تو ٹائم پاس کرنے نہیں آئی تھی. تو آدمی نیت کر کے 50 خرابیوں میں سے لسٹ بنا لے. ایک نوجوان لڑکا ایک اللہ والے کے پاس گیا, ڈائری لے کے بیٹھا تھا. تو حضرت نے کہا یہ ڈائری لے کے کیوں بیٹھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت میرے میں جو خرابیاں ہیں میں نے اس میں لکھ رکھی ہے اور ایک ایک کر کے سدھارتا ہوں, کیونکہ بہت صحیح طریقہ ہے. تو لسٹ بنانے کی, خالی شاپنگ کی لسٹ نہیں بنانے کی. ہم تو شاپنگ کی لسٹ بناتے تھے, اتنا لانے کا ہے اتنا رکھنے کا نہیں, کتنا نکالنے کا ہے اس کی بھی لسٹ بنانے کی. نکالنے کا عادت پڑی ہے تو آدمی لسٹ بنائے گا, روزانہ لسٹ دیکھے گا نا, دیکھنے کا اس کو تو اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا. اور یہ نہیں سمجھنا, دیکھو بہت ساری چیزیں ہم کہتے ہیں یار تھوڑا امپاسبل ہے, مشکل ہے یا ایسا ہے, تو اتنا سمجھ لینے کا کہ ہم سب اللہ کی کمپنی ہے نا, اس کے پروڈکٹ ہے, اس نے ہمیں بنایا, ہمارا ایک ایک پارٹ, ایک ایک حصہ, ایک ایک جز اس کا بنایا ہوا ہے. تو کیا نعوذ باللہ اللہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ عمل اس کے لیے مشکل ہوگا, یہ عمل اس کے لیے آسان ہوگا؟ ایسا ہی اندھادھند اللہ نے حکم دے دیا. یہ سوال ہر آدمی اپنے دل سے کرے. جس کمپنی کے پروڈکٹ ہے ہم کہتے ہیں یار یہ تو بہت فجر میں اٹھنا تو بہت مشکل, ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے دین آسان ہے. اللہ 5ویں پارے میں کہہ رہے کہ اللہ تم سے آسانی کی نیت کر رہا ہے, ارادہ کر رہا ہے, تو اس کا حکم کوئی مشکل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس کا کوئی حکم مشکل نہیں ہو سکتا ہے. لیکن میں نے اور آپ نے رواج کو اتنا پروموٹ کیا, رواج کو اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ اگر غریب کی شادی میں غریب 5 لاکھ خرچ کرنا پڑے تو بھی دیوے میں اتر کے خرچ کرے گا, اور اللہ کے گھر میں 10 روپے صدقہ دینے تو غریب ہوں, مجھے تو لوگ دے رہے, میں کہاں دوں مسجد میں. کیا ہوا؟ مشکل یہاں آ گئی.
अगर हम दीन को इतना फॉलो करेंगे, दीन को इतना कबूल करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं रह जाएगी। सहाबा ने भूखे में पेट बंधाए खंदक खोद रहे, सफर के थके हुए, यानी किताबों में लिखा है ईशा में वो लोग इतने थके हुए रहते थे कि यहाँ सफ में आके बैठते थे, हुजूर को आने में थोड़ी देर लग गई, सफे के सफे सो जाती थी, इतने थके हुए। तो मैं और आप सुबह में 6 घंटे नौकरी करके आ गए मगरिब में, तो इतने थक जाते कि ईशा में भी ना आए। 12 बजे तक मोबाइल देखा और मैदान में 1 बजे तक वॉलीबॉल खेला है, लेकिन ईशा की नमाज ना पढ़ा है मेरे से। तो ये मैंने रिवाज को प्रमोट किया है। इसलिए भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये जो आज की मजलिस है उसमें सिर्फ ये कहना है कि मुझे सुधरना, तो उसके लिए नियत करनी है। मेरे में क्या खराबी है उसका लिस्ट बनाना है, उसमें जो खराबी मैं आसानी से छोड़ सकता हूं उसको शुरू करना है छोड़ना, जो मुश्किल है उसके लिए दुआ शुरू करनी है। फिर देखो सुधार आता है कि नहीं। तो माशाल्लाह 50 आदमी 150 100 आदमी हो गए, है क्या नहीं। अभी बैठने वाला मजमा ऐसी नियत करे कि आइंदा जुम्मा से मैं 1:15 बजे आ जाऊं, तो कोई रोकने वाला है, पैर बांधने वाला है, सब आ सकते हैं। हमारे पास ले दे के दीन की बात सुनने के लिए सिर्फ जुमा की मीडिया रह गई, उसमें भी हमारा नौजवान तबका आने को तैयार है। किसको सुनावे, किसको कहवे। सोचो दोस्तों, ये जो हालात है ना, ऐसे नहीं है दोस्तों, ये हमारे हक की कमाई है। चाहे वो भूखमरी के हालात हो, कोविड के हालात हो, या हुकूमती कवानीन के हालात हो, हमारे पास टाइम नहीं अल्लाह के लिए, रसूल के लिए, मस्जिद के लिए, दीन के लिए, अच्छे कामों के लिए। और फिर हम रोदड़े रोवे कि मौल साहब हालत बहुत खराब है। ये तो खराबत होगी भाई, मेरे भी होगी, आपके भी होगी। बुरा मत लगाना, आपको अपना समझ के मैं कह रहा हूँ। हम सब एक ही घर के मेंबर हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो कौन कौन नियत करता है कि इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मा से एहतमाम से जल्दी आएंगे, अल्लाह तौफीक अता फरमावे। और जो कहा है कि भाई मेरे में 5 खराबी है, आज से जो आसान है उसको छोड़ना शुरू कर, किसी को कहने जाने की जरूरत नहीं, छोड़ना शुरू करें। और 4 के लिए दुआ करें, अल्लाह इंशाअल्लाह आसान करेगा। अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमावे।